روزہ کشائی کا وقت ہو گیا ہے. مکھی تنگ کر رہی ہے مجھے. روزہ کشائی کا وقت ہوا ہے یا روزہ رکھائی کا وقت ہوا ہے؟ روزہ رکھائی. یہ روزہ رکھنے کا وقت ہے یا کھولنے کا ٹائم ہونے والا ہے روزہ؟ کھولنے کا. تو جب روزہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھائی. اور روزہ کھولنے کا وقت کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کشائی. روزہ کشائی. یہ وہی ہے نا جس کو ہم نے صبح میں ہم نے اس کو کیا بولا تھا؟ کباب کی ہڈی. کباب. میرے سارے کزنوں نے میری چڑ بنا لیے. چڑ بنا لی؟ جب میں نے آپ کو صبح آپ نے کیوں بولا تھا مجھے کباب کی ہڈی؟ انہوں نے بولا تھا کہ نا بیچ میں بیٹھو ان سے انہیں لڑائی ہو جائے گی. کس نے بولا لڑائی ہو جائے گی؟ انہوں نے. اختلافات سامنے لے آیا ہوں میں بھی. میں نے آپ کو ایک تو یہ جھولا تو روکو, صبح سے کھا رہے ہو ابھی تو روک دو. میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کباب کی ہڈی کہ یہ دو تھی بہنیں, آپ بیٹھ گئی ان کے بیچ میں. کیوں بیٹھی تھی بیچ میں آپ بتائیں؟ انہوں نے بولا تھا. بڑی بہن نے کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہ نا بیچ میں بیٹھ جاؤ ورنہ نا اس سے میری لڑائی ہو جائے گی. بہن سے لڑائی. کون لڑائی کر رہا تھا؟ یہ زیادہ لڑائی کون کرتا ہے؟ یہ کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے زیادہ؟ فالتو میں. فالتو میں. پرومس کریں اب سے لڑائی نہیں کریں گے. پرومس. ہاتھ ملائیں بہن سے. بڑی بہن کون ہے؟ الٹا ہاتھ ملاتے ہیں. الٹا ہاتھ ملاتے ہیں یا سیدھا ہاتھ ملاتے ہیں؟ بڑی بہن کون ہے؟ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر کبھی تھوڑا بہت غصہ کر بھی دے نا تو بھی ان کو معاف کر دیں. اور آپ کو کیا چاہیے کہ ان کو غصہ کرنا نہیں چاہیے. کرنا نہیں چاہیے. میں سمجھا کہنے والی کرنا چاہیے. کس نے چڑ بنائی؟ ان کزنس کے نام بتاؤ. زین, بسما. بسما. بسما نے کیا بولا؟ حفظہ نے بولا تھا کہ کباب کی ہڈی, کباب کی ہڈی بول رہا تھا. بھائی اب سے جو ہے وہ اس کباب کی ہڈی کو کوئی بھی کباب کی ہڈی نہیں کہے گا آپ سے. اب سے کوئی نہیں کہے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ. اب سے دن میں صرف ایک مرتبہ آپ آمنہ کو کباب کی ہڈی کہہ سکتے ہیں, باقی آمنہ کو اس کے نام سے ایک دفعہ تو ٹھیک ہے, ون ٹائم, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اتنا ٹھیک ہے. دوستی آپ کی ان میں سب سے اچھی کس سے ہے؟ ان سے. دوستی پہ ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا. دوست دو جا رہے تھے جنگل میں, صحیح ہے؟ جنگل میں آ گیا ریچھ. ریچھ آ گیا. ایک دوست نے کیا کیا, دوسرے دوست کو چھوڑا. اس کو نہیں پتا, اس کو بتائیں. اس کو نہیں پتا, پتا ہے بھائی؟ اس کو نہیں پتا. کیا نام ہے اس کا؟ ہادی. ابو کا کیا نام ہے؟ سجاد. سجاد کے, سجاد بھائی کے بیٹے ہادی کو نہیں پتا. ان کو بتاؤں گا میں. ایک جو دوست تھا نا وہ دوسرے دوست کو چھوڑ کے چڑھ گیا درخت. کس کے اوپر؟ پیڑ کے اوپر. پیڑ کے, درخت کے اوپر. میں سناؤں گا کباب کی ہڈی, میں سناؤں گا, یہ کام میرا ہے. اب تو اور مذاق اڑائیں. کزن سارے بولیں اس کو, یہ بہت بولتی, اور بولو اس کو کباب کی ہڈی. بالکل صحیح ہے. چڑھ گیا درخت پہ. دوسرا جو ہے اس نے کیا کیا اب بتاؤ؟ ایک درخت لیٹ گیا. اب کیا ہوا؟ ریچھ آیا. پھر کیا ہوا؟ سانس بند کر کے لیٹ گیا وہ. ریچھ سانس بند کر کے, آہستہ تو بولو. کیا ہوا؟ دوسرا جو دوست ہے نا وہ سانس بند کر کے لیٹ گیا. اور پہلا دوست درخت پہ چڑھ گیا. پھر کیا ہوا؟ ریچھ نے آگے دوسرے والے دوست کو سونگا, وہ سمجھ گیا وہ مر گیا. پھر وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد وہ جو بڑا والا دوست ہے نا, پہلا والا کتنے دوست ہو گئے کیا؟ پہلا والا دوست ہے نا, وہ نا درخت سے نیچے اتر کے آیا. تو نا اس نے بولا تو ریچھ تمہارے کان میں کیا بول رہا تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ کان میں کیا کہہ رہا تھا تم بتاؤ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ مجھے سونگ رہا تھا. سونگا. اچھا. ریچھ نے, اس نے جب دوست نے پوچھا نا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا, کہ ریچھ تو سونگ کے چلا گیا. جو ریچھ ہوتا ہے نا, اگر اس کو لگے کہ کسی کی سانس بند ہے تو ریچھ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا. اب جب ریچھ چلا گیا, دوست اترا درخت سے. اس نے کہا بھائی ریچھ نے تمہیں کیا کہا تھا کان میں؟ وہ دوست تھا میری طرح بڑا ہی عقل مند. میں لوگوں کو تانے مارتا ہوں, میں طنز مارتا ہوں لوگوں کو. وہ آدمی بھی یہی کر رہا تھا. اس نے کہا ریچھ نے مجھ سے کان میں کہا ہے کہ برے دوستوں سے نا ہمیشہ بچ کے رہنا. یہ کہا اس نے. یہ اس نے اس کو کیا کیا؟ اس کو ٹونٹ کیا. اس نے اس کو, ویسے ہمیں تانے ویسے نہیں مارنے چاہیے, اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ دو کام کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے زندگی میں.
کسی کو بھی تانا نہیں مارنا چاہیے اور کسی کی بھی کباب میں ہڈی ایسے ہی بتاؤ نہیں بننے چاہیے. تو ہم آج سے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں ماریں گے اور برے وقتوں میں اپنے دوستوں کے اور کباب میں ہڈی نہیں بنیں گے. بہت ساری تالیاں ہمارے سارے دوستوں کے لیے, اور ان کے لیے انعامات بھی ہیں. ہمارے سارے دوستوں کے لیے ہیں بہت سارے انعامات. روزہ رکھائی کے بچوں کے لیے کونکورڈیا, جے ڈاٹ گورمے, میزان, کیلیفورنیا پیزا, پیزا پوائنٹ, ایفکو, کرشی, صوفی آئل اور اے بی جی جینس کی جانب سے ہیں گفٹ ہیمپرز. زونگ کسٹمرز اپنے موبائل سے 7879 ڈائل کر کے زونگ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے سن سکتے ہیں مشہور ٹی وی اور ریڈیو چینلز. اور اس کے علاوہ اب لکی ڈرا کے ذریعے سائیکل 8 بائکس تھی, ایک رہ گئی, 7 چلی گئی. اس لیے کہ آپ نے بہت شور مچایا بیچ میں. تو یہ ایک آپ کی طرف سے ہے؟ نہیں یہ سنہری بینک کی طرف سے ماریں گے مجھے. تو آپ کی طرف سے جو 8 تھی 7 ہو گئی نا, ایک میں دے رہا ہوں نا, یہ میں دے رہا ہوں سنہری بینک کی طرف سے, لیکن بائک میں دے رہا ہوں. آپ کا مطلب یہ تھا کہ میری طرف سے کا مطلب ہے کہ میں دوں گا بھائی؟ جی یہی مطلب تھا نا, ظاہر ہے. مجھے دھوکے میں رکھا آپ نے. ایک ہی نکالنا ہے. آپ بائک کا نکالیں, میں کیوں بتاؤں کتنا نکالنا ہے, 2 منٹ بعد. عمرے کا آپ بائک کا نکالیں. ارے ہاں عمرہ بھی ہے. نہیں کل ڈیل ہوئی تھی, آپ پہلے بائک کا نکالیں گے, آج میں عمرے کا نکالوں گا. آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے, کیا کریں, ان کو عمرہ دینا ہے بائک دینا؟ آپ بتائیں, جلدی وقت کم ہے, دے دینا, نیت کر لیے. لیکن آپ پہلے بائک کی اناؤنسمنٹ. چلیے جی, بائک کی اناؤنسمنٹ ہے. اپنا نمبر ذرا فوکس کیجئے گا. سنہری بینک کی بائک 05887 ایم حبیب صاحب. حبیب بھائی حبیب کی سنہری بینک کی بائک نکل آئی ہے. نہیں بھائی حبیب بھی نکل آئے, نکل گئے ہیں, ان کی بائک نکل آئی ہے, بھائی حبیب نکل گئے لگتا ہے. پھر دیکھ لیجئے, محمد حبیب 05887 سنہری بینک کی موٹر سائیکل. کاؤنٹ ڈاؤن کر لیں, کاؤنٹ ڈاؤن کر کے دوسرا نکال لیتے ہیں. بھائی شناختی کارڈ نمبر بتا دیں, ہم کیا کریں جلدی, تاکہ حبیب نام تو پتا ہوگا نا یار, حبیب نام کیوں مس کر رہا ہے تو چلے جی, ورنہ ہمیں اس کو کینسل کرنا پڑے گا. آپ کا نصیب. بسم اللہ کریں جناب. 01356 حسین اصغر جناب, آ جائیے. بہت ساری تالیاں. 01356 سنہری بینک کی موٹر سائیکل. آ جائیے جناب. گورمے کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے ہماری ایک بہن کا, باجی کا نمبر ہے 05954. سیریل نمبر ہے 05 باجی کا نمبر نہیں ہے, 954. سیریل نمبر نا کہتے رہو, 05954. باجی کا نام ہے گل نسرین صاحب ہے. آ جائیے, گورمے کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا ہے آپ کا. بائک والے بھائی جلدی آ جائیے, کس چیز کا انتظار ہے آپ؟ جلدی آ جائیں, چونکہ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. دونوں آ جائیے, بس اسی بہانے تذکرہ بھی ہو جائے گا. آپ پڑھ دیجیے اور ہم اسی کے ساتھ بریک پہ بھی چلے جائیں گے. بسم اللہ, آ جائیے دونوں. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے, وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی
दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों सिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे की आंचल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे की आंचल में इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततातु व अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिक अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब की हाथों को उठाना और दुआएं मांगना अपनी बरगाह आलिया में मकबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे रोज़े ज़िक्र व अज़कार तस्बीह व तालील और हमारी आहुजारी और हमारी दुआएं और हसनात अपनी बरगाह आलिया में मुस्तजाब फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन अल्लाह जल्ल शानहू हमारी दुआओं को बाई सूरत मुस्तजाब फरमाएं कि हमारे तमाम ज़ुनूब की तग़फ़ीर हो जाए और तमाम हसनात मकबूल हो जाएं। हमारे सीनों को सुथरा और उजला फरमा दें। हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर बुरी आदत हैं और हमारे बुरे आमाल हैं, उनसे दरगुजर फरमाएं। इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं और माफ़ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। आप करम करने वाले हैं। आप हम पर अपनी करीमी की चादर दराज फरमाएं। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों, खताओं, लग़ज़िशों और बदआमालियों की तरफ न देखें। अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत का सदका हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल डालें। जिस तरह मैदान बदर में यौमुल फुरक़ान में आपने अपने महबूब और उनके गुलामों की मदद फरमाई, इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए। इलाहुल आलमीन मुसलमान मर्दों और औरतों और बच्चों और बूढ़ों जवानों सब पर उसी तरह मेहरबानी फरमा दे। हमें अक्ले बीदार अता फरमाएं, हमें अफकार की बुलंदी नसीब फरमाएं। इलाहुल आलमीन हमें अपने महबूब पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। जो हमारी मता लुट गई है हमसे, वो हमें वापस अता फरमाएं। जो एहसास हमारे मर चुके हैं, उन्हें जिंदगी अता फरमाएं। आपने हमें आंखें दी मगर हम वो देखते नहीं जो हमें देखना चाहिए। आपने हमें समातें दी, हम वो सुनते नहीं जो हमें सुनना चाहिए। आपने हमें दिल दिया मगर हम वो फिक्र नहीं इख्तियार कर पाते जो हमें करनी चाहिए। बस अपने हबीब पाक के सदके में हमारी आंखों, कानों और दिल में एक नूर पैदा फरमा दें, जो नूर हमें आपकी तरफ खींच लाए और अपने महबूब पाक के सदके हमें दुनिया की और आखिरत की बलियात और आफात से महफूज फरमाएं। तमाम मुसलमान मर्दों, औरतों, बूढ़ों, जवानों पर जहाँ जहाँ पर साथी लोग मुसलमान भाई मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, नाज़रीन, सामीईन इस दुआ को देख और सुन रहे हैं और शामिल हैं,
ہر ایک کی حاجت اور ارمان کو پورا فرما دیں الہ العالمین جس جس کی جو تکلیف ہے وہ دور فرما دیں اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو جن گھروں میں بچیاں الہ العالمین موجود ہیں جوان ہیں اور ان کے نکاحوں کے اسباب نہیں متعین ہو رہے ان کی شادیوں کے اور ان کے نکاحوں کے الہ العالمین اچھے اسباب پیدا فرما دیں ماں باپ کے قلوب کو الہی ان کے بہتر نتائج سے تسکین قلب نصیب فرما دیں اپنے محبوب پاک کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیں جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں الہی سب کو شفا عطا فرمائیں روح اور جسم کی امراض سے ہمیں شفا نصیب فرمائیں ہماری روح کو صحت مند کریں کہ ہمیں گناہوں سے تنفر نصیب ہو اور ہمارے جسم کو چاق و چوبند کریں کہ یہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی فرما برداری کر سکے الہ العالمین اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہمارے ملک پر بھی اپنی مہربانی فرما دے ہمارے حکمرانوں پر اور ہماری عوام پر اپنی مہربانی فرمائیں ہر ایک فرد کو اپنا اقتصاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہی اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہمارے ملک کے مشائخ کو اپنے اسلاف کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق دے دیں اور ہماری اس امت کے علماء کو عجز و انکساری اختیار کر کے یہ درس عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لایا تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.